ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے، غزوہ بدر کی نسبت سے ہوگی۔ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو پیش آنے والی یہ جنگ، جسے اسلام کی پہلی جنگ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن حق و باطل کا ایک بڑا معرکہ جسے فرقان بھی کہا گیا، وہ غزوہ بدر کا یہ میدان ہی تھا، جس میں بنفس نفیس خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ اس جنگ سے پہلے اس کے محرکات کو جاننا ضروری ہے۔ اس جنگ کے محرکات یہ ہیں کہ اہل مکہ کو اس بات کا بخوبی علم ہو گیا تھا کہ جسے ہم نے ایک عام سی بات سمجھا تھا، وہ اب فلک پر بادلوں کی طرح چھا جانے والی ہے، اور اگر اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہ روکا تو کل کو ہمارے لیے اپنی سرداری اور اپنی چدراہٹ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا، جبکہ آپ ابھی مکہ میں ہی تھے اور صحابہ انفرادی طور پر ہجرت کر رہے تھے، اور طے یہ پایا کہ بنو ہاشم قبیلے سے بچنے کے لیے بنو ہاشم قبیلے کے علاوہ، کیونکہ ان کے قبیلے کا کوئی بندہ تو اس میں شامل ہو نہیں سکتا، ان کے قبیلے کے علاوہ ہر قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ اس معرکے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے میں شامل ہو، اور جب نعوذ باللہ یہ کام تمام ہو جائے گا تو پھر بنو ہاشم والے واویلا کریں گے تو سارے قبیلے ایک طرف ہوں گے، بنو ہاشم ایک طرف ہوگا، ان کے لیے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب ہم پریشر ڈال کے قصاص کی نہیں بلکہ دیت کے اوپر صلح کر لیں گے اور یوں معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حصار میں سے بڑے ہی آرام سے معجزانہ طور پر نکالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ جا کر جب آپ نے ریاست اسلامیہ کی بنیاد رکھی تو کفار مکہ کا ایک وفد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے سردار تھے ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اگر تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ دیے رکھا تو ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں قیدی بنائیں گے، تمہاری بیوی بچوں کو قتل کریں گے، لہذا اس اقدام سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ آغاز تھا کہ جہاں سے باقاعدہ طور پر مکے والوں کی اور مدینے والوں کی جنگ جو ہے وہ اعلانیہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ صلح کرنا شروع کر دی، معاہدے کرنا شروع کر دیے، جو مسلمان ہوئے انہیں مسلمان کیا، باقیوں کے ساتھ امن معاہدے کیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوست تھے امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اور حضرت بلال پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تو یہ عمرہ کرنے کے لیے امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ میں آئے تو طواف کر رہے تھے تو ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے پوچھا امیہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا یہ سعد بن معاذ ہے میرا دوست۔ کہا سعد اگر امیہ بن خلف کی تمہیں تحفظ نہ ہوتا، تمہیں اس کی آڑ نہ ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے زندہ نہ جانے دیتا، تم یہاں سے بچ کر نہ جاتے۔ تمہارا کیا خیال ہے تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں سکون سے عمرہ کرنے دیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جہل اگر تو مجھے عمرہ کرنے سے روکے گا تو میں تجھے اس تجارت سے روک دوں گا جو تیرا اس سے بڑا نقصان کرے گی۔ میرا عمرہ چھوڑنا اتنا نقصان نہیں ہوگا، مگر تیری وہ تجارتی گزرگاہ جو ہے میں وہ بند کر دوں گا اور تجھے اس کا نقصان برداشت نہیں ہوگا۔ اس بات کو سنتے ہی ابو جہل جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے معاملے کو جو ہے وہ سالٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو بھی کہا امیہ تم کیا بات کرتے ہو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں جاتا نہیں تھا، لیکن ابو جہل کے بے حد اصرار کرنے پر، یہ بار بار کہنے پر امیہ بن خلف بدل نخواستہ جو ہے غزوہ بدر کے اندر شامل ہوا۔ حضرت عاتقہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شاہ سوار جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر مکے میں اونچی سے کہتا ہے اے غداری کرنے والو، 3 دن کے اندر اندر اپنی شکست کی جگہ پر پہنچو۔ اور یہ کہتا ہوا وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھتا ہے، پھر یہی کہتا ہے، پھر کہتا ہے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں سے ایک چٹان کو زمین کی طرف لڑک دیتا ہے۔ حضرت عاتقہ کہتی ہیں کہ وہ چٹان میں دیکھتی ہوں خواب میں کہ زمین کی طرف آتے آتے ایک جگہ رکتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور وہ ٹکڑے مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ ٹکڑا گرتا نہیں۔ یہ خواب غزوہ بدر سے پہلے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عباس کو ابو جہل بلا کر کہتا ہے اے عباس، پہلے تو تمہارے خاندان میں صرف مردوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ خواب جو تمہاری بہن نے بیان کیا ہے، اگر 3 دن تک یہ خواب سچا نہ ہوا، میں بیت اللہ کے اوپر یہ تحریر لکھ کے قبائل کی طرف سے لگا دوں گا کہ بنو ہاشم کا خاندان جھوٹا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیچ میں شامل کیا اور حضرت عاتقہ کو بھی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ 3را دن تھا، میں جا رہا تھا اور ابو جہل کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے پاس ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو اس دن کی بدلہ دوں، جواب دوں، لیکن اتنے میں ابو جہل نے کہ آواز سنی اور اس طرف چلا گیا۔ ابو جہل نے ایک اونٹنی والے کی آواز سنی تھی جس نے اونٹنی کے کان کاٹے ہوئے تھے اور کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اے مکے والو، اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو، دہائی ہے دہائی ہے دہائی ہے، مدد ہے مدد ہے مدد ہے۔ یہ اونٹنی والا کون تھا؟ اب دیکھیے، یہ ہے پس منظر سارا غزوہ بدر کا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کر واپس آ رہے ہیں، وہی گزرگاہ جس کا ذکر حضرت سعد نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو معاشی چوٹ پہنچانے کے لیے، اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ اور یہ نکلنا جانتے پتہ کیسے تھا؟ یہ نکلنا ایسے تھا کہ 313 افراد میں سے 70 لوگوں کے پاس اونٹ تھے، 3 بندے باری باری اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ پورے لشکر میں صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے، اور تلواریں کسی کے پاس ٹوٹی، کسی کے پاس کند، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس ڈھال، کسی کے پاس فوج، یعنی کوئی ایک سپاہی بھی مکمل اسلحہ سے لیس نہیں تھا۔ اور جوش کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، جوش اور ولولے کا عالم یہ تھا کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یہ باپ بیٹا جو ہیں دونوں، اور غزوہ بدر پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے پہلے اب ایک نے ظاہر ہے گھر رہنا تھا، ایک نے جانا تھا، کیونکہ یہ غزوہ ویسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو کہ سارے نکلیں گے۔ آپ کو قافلے کا جو ہے راستہ روکنے کے لیے اور قافلے کو جو ہے وہ اس کو اپنا مال غنیمت بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے۔ تو یہ باپ بیٹا کہتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ میں تیرا باپ ہوں، مجھے جانے دے۔ بیٹا کہتا ہے جی باپ ہوں گے آپ ضرور، لیکن یہ نیکی کا کام ہے، میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے جانے دو۔ کہتے ہیں چلو قرہ اندازی کر لو۔ قرہ اندازی کی دونوں باپ بیٹا نے جنگ میں جانے کے لیے، اللہ اکبر، جذبے کا آپ عالم دیکھیں، جنگ میں جانے کے لیے قرہ اندازی کی، قرہ بیٹے کے نام نکل آیا۔ اب باپ بیٹے کو پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سعد دیکھ میں تیرا باپ ہوں، اور دین کہتا ہے باپ کے لیے نیکی کرو، باپ کے ساتھ ایثار کرو۔
نام اگرچہ قرہ تیرا نکلا ہے، میں باپ ہوں، مجھے جانے دے، میں تیرا باپ ہوں، کوئی میرے پر احسان کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا بات یہ ہے، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، مگر مسئلہ یہ ہے مجھے آگے جنت نظر آ رہی ہے، مجھے آگے جنت نظر آ رہی ہے، جنت میں میں باپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے، اور ان کے باپ وہ بھی بعد میں غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ یعنی ایسا جذبہ تھا اس وقت صحابہ اکرام کے درمیان۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جب، تو بدر کے مقام کے اوپر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زیرک آدمی تھے، تو انہوں نے بھی یہ بھانپ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا راستہ بدلا، اور راستہ بدل کر قافلے کو بچا کر وہ پچھلے راستے سے سمندر کے ساتھ ساتھ مکے کی طرف چل پڑے۔ ادھر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لاؤ لشکر لے کر غزوہ بدر کے میدان کی طرف چل پڑا۔ ابو سفیان اور ابو جہل کا مکالمہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ ابو جہل کو کہ ابو جہل ہمارا جو مقصد تھا قافلہ بچانا وہ تو بچ گیا، اب لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، واپس چلنا چاہیے۔ لیکن جب موت ان کو بدر کی طرف کھینچ رہی تھی تو ابو جہل جو ہے وہ بضد ہوا کہ نہیں، ہم بدر میں جائیں گے، 3 دن وہاں پر قیام کریں گے، شراب پئیں گے، گانے سنیں گے، اپنا روب بٹھائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ابو جہل سردار تھا، وہ نہیں ٹلا۔ چنانچہ بدر میں ابو جہل جو ہے وہ اس نے پڑاؤ ڈالا، اور دوسری اونچی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 افراد کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے 313، اور ان کو پوچھتے ہیں کہ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پیچھے جانا چاہیے یا 1000 کے لشکر سے لڑنا چاہیے؟ تو اب ظاہر ہے انسان سہولت چاہتا ہے، تو اکثر صحابہ اکرام جو تھے وہ خاموش نگاہوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر قافلے کے پیچھے جانا چاہیے۔ کچھ بابانگے دوہر نہیں کہتے تھے، لیکن خاموش کہتے تھے ادھر جانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ قوم بنی اسرائیل نہ سمجھیے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا آپ اور آپ کا رب لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جان مال اولاد ہر چیز آپ کے لیے قربان کر دیں گے، آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں، آپ جدھر جائیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، پھر مشورہ طلب کیا، پھر اٹھے حضرت سعد بن معاذ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ یہ انصار کے سردار تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہیں یہ نہ ہو مجھے پناہ دی ہے صرف مکے تک ہی دی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی ہاں، کہا جی ہاں میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے باہر جہاں جہاں بھی آپ لڑیں گے ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے گا، اللہ ہمیں فتح سے ہم کنار کر دیں۔ آپ جو چاہتے ہیں کریں، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کریں۔ چنانچہ پھر اللہ کے حکم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ بدر کو ترجیح دی کہ ہم 1000 کے لشکر سے جنگ لڑیں گے۔ اس طرح یہ مارکہ باقاعدہ کوئی پری پلان جنگ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے دونوں کو بہانے سے لا کے وہاں پہ اکٹھا کر دیا، اور اب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ پھر یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر مہاجرین کا اتنا بڑا امتحان تھا کہ کسی کے سامنے اس کا چچا ہے، کسی کے سامنے اس کا باپ ہے، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کسی نے اپنے کزن کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوا، تو ایک دفعہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے کہنے لگا بابا غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے،
آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر مجھے آپ پر باپ ہونے کی وجہ سے رحم آ گیا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، تو ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں تیرا تن جدا کر دیتا تیری گردن کے ساتھ۔ یہ جذبہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب رشتے خاندان برادری کے نام کے اوپر قائم نہیں رہے تھے، اب رشتے کسی اور بنیاد پر نہیں تھے، اگر رشتے قائم تھے تو وہ صرف اللہ کی بنیاد پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن ربیعہ یہ بیٹے تھے حضرت خذیمہ عتبہ بن ربیعہ کے۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب میدان بدر اپنے انجام کو پہنچا تو بیٹا اپنے باپ کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ بیٹا باپ کی لاش کو، اور باپ کی لاش بیٹے نے پکڑی ہو، چہرے کے اوپر غمگینگی کے آثار تو آتے ہیں نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے اے میرے صحابی، تیرا چہرہ باپ کے کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا تو دکھ اپنی جگہ کہ میرا باپ جو ہے وہ اس مارکے کے اندر کفر کی حالت میں مارا گیا، مگر میں ایک بات سے پریشان ہوں، اور یقین مانیے یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت ہی نصیحت آمد۔ کتنے سمجھدار لوگ، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ انہی کی مثال لے لیں کہ یہ اپنے وقت کا ایک پنچایتی آدمی تھا، سمجھدار آدمی، لوگ جس سے مشورہ مانگتے ہوں، عتبہ بن ربیعہ۔ تو کہنے لگے کہ میں کہتا ہوں میرا باپ اتنا سمجھدار آدمی تھا، لیکن کیسا بدبخت تھا کہ اس کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آ سکی، اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکی۔ تو میری بات یاد رکھ لیں، جس کو اسلام کی سمجھ نہ آئے اس کی سمجھداری کسی کام کی نہیں، جس کو توحید کی سمجھ نہ آئے، جو غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے سجدے کرے، جو غیر اللہ کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھائے، جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، وہ کاہے کا سمجھدار ہے مجھے بتائیے؟ جو کھاتا کسی اور کا ہو اور عبادت کسی اور کی، شکر کسی اور کا، فرما برداری کسی اور کی کرتا ہو، دین کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اس غزوہ کے اندر شہید ہوئے، ان کی ماں، اور یہ شہادت ان کی پتہ ہے کیسے؟ یہ ایسے لڑتے لڑتے شہید نہیں ہوئے دو بدو لڑائی میں، بلکہ یہ گھوڑے پر سوار تھے تو ایک تیر ان کو آ کے لگا اور یہ اس سے شہید ہو گئے۔ ماں کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں تو شہید ہوا ہے، لیکن ایک گمنام تیر سے شہید ہوا۔ آ کر پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو۔ یہ بتائیے میرا بیٹا حارث جنت میں چلا گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ میرا بیٹا حارث جنت میں چلا گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بی، تو جنت کی بات کرتی ہے، جنت کے بھی 100 درجے ہیں، تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کے صحابہ میں کن صحابہ کو آپ افضل سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کو اللہ نے بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے مرتے تک ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آسمانوں پر اس 1000 فرشتے کو سب سے افضل سمجھتے ہیں جس نے بدر میں شرکت کی تھی، اور اللہ نے اس بدر میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ یہ ساری سورت اسی واقعے پر پڑھتے جائیں اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، ہم آپ کی 1000 فرشتے سے مدد کریں گے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے، حالانکہ مدد تو اللہ نے کرنی ہے، اللہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتا ہے، کیوں جی؟ اللہ نے مدد کرنی ہے نا،
اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون، اور اللہ اگر چاہے تو ان کافروں کو تو کیا زمینوں کو پلٹنے کے لیے ایک فرشتہ جبرائیل ہی کافی ہے، ایک فرشتہ ہی کافی ہے نا. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے سامنے 1000 کا لشکر ہے، گھبرانا نہیں، میں غیبی مدد میں ان کے مقابلے میں 1000 فرشتہ تمہیں بھیج رہا ہوں. 1000 کا لفظ سن کے مسلمانوں کے حوصلے کس طرح بلند ہو گئے. پھر یہی کافی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایسے چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک کافر جو ہے اس کو کسی نے کوڑا مارا، اور اس کو کوڑا مارتے ہی اس کے ناک کے اوپر میں نے نشان دیکھا، اس کی گردن الگ ہو گئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاشیں دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا انسانوں کا مارا کون سا ہے، فرشتوں کا مارا کون سا ہے. کہتے ہیں جس کو فرشتے نے مارا ہوتا تھا اس کا جسم جو ہے وہ سبزی مائل ہو جاتا تھا، سبز رنگ کی طرف اس کا سارا جسم مائل ہو جاتا. اور صحابہ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو بنفس نفیس ان آنکھوں سے خود دیکھا بھی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے فرشتوں کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے سفید پگڑیاں پہنی ہوئی تھی اور اس کا ایک سرا جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر لٹکایا ہوا تھا. یعنی اللہ رب العزت نے ایسی غیبی مظاہر اس غزوہ بدر کے اندر صحابہ کو دکھائے. پھر یہ مدد فرمائی کہ رات کو اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی، رات کو اللہ نے بارش نازل کر دی. کافر مٹی والی جگہ پر تھے، مسلمان ریتیلی جگہ پہ تھے. بارش ہونے سے ریت جم گئی، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور ادھر کیچڑ ہو گیا اور کافروں کے پاؤں پھسلنے لگے. اور اتنی ٹینشن ہو، مجھے بتائیے تو انسان کو نیند آتی؟ پریشانی تو پریشانی ہے. توکل اپنی جگہ جنگ ہے، یقین اپنی جگہ جنگ ہے، ایک دفعہ ذہن کو ہلاتی ہے نا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس سختی کے عالم میں بھی رات کو بہترین نیند عطا فرما دی اور میدان جنگ میں ان کے اوپر اونگ نازل فرما دی کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ دو بدو ہوئے تو مسلمان بالکل تر و تازہ اور فریش تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی کی مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے وہ ریت ان کی آنکھوں میں ڈالی اور ان کے لیے اس کو بھی آزمائش بنا دی. یہی کافی نہیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد نفسیاتی طور پر ایسے بھی کی کہ جب مسلمان 313,000 کافر کو دیکھتے تھے تو انہیں تھوڑے سے لگتے تھے. اللہ اکبر. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. انسان پکا مومن ہونا، یہ اس اصول سے میری یہ بات یاد رکھیں، انسان پکا مومن ہونا تو اسے بڑی مشکلیں بھی اللہ چھوٹی کر کے دکھا دیتا ہے. بڑے غم بھی ایسے چٹکیوں میں گزر جاتے ہیں. اور بندے کا یقین اللہ پہ نہ ہونا تو یقین مانیے چھوٹی سی تکلیف سے بھی بندے جو ہیں وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، بندے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے مومن ہونے کی نشانی ہے جو غزوہ بدر سے ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان تھوڑے سو کو وہ بڑا لشکر جو تھا وہ چھوٹا سا دکھایا. ان کو لگا گالی کوئی نہیں، یہ 1000 بندہ تھے، گالی کوئی نہیں. اور وہ 1000 ان کو یہ 313 پہاڑ لگتے تھے کہ ان سے لڑنا بہت مشکل ہے. ایک کافر جا کے ابو جہل کو کہنے لگا، ذرا کافر کی بزدلی کا عالم، اور افسوس کہ یہی بزدلی آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہ موت سے خوف کھانا، موت سے ڈرنا، یہ بزدلی جو کافروں کی میں آج بیان کر رہا ہوں غزوہ بدر کی، افسوس کہ یہ بزدلی ہمارے اندر آ گئی. وہ جا کے ابو جہل کو کہنے لگا ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں، جنگ نہیں لڑتے. میں کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ وہ 313 پتا تھا ان کو وہ 313 ہے. کہتا تھا، کہنے لگا پتا ہے وہ 313 ہم 1000 ہیں پر انہاں دا جذبہ منو دسدا ہے کہ وہ 313 کم از کم 313 مار دیں گے. ایک بندہ ایک نو ضرور مار دے گا. تو کہندا سی 313 مروا کے بعد جو جیندہ کی فائدہ، میرا خیال ہے واپس ہی چلے چل رہے ہیں. بزدلی تھی نا اندر. اور ادھر مسلمان کیا کہتے ہیں، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تلوار سے لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت تھا, کیونکہ آپ کے لیے سائبان بنایا گیا تھا. آپ نے درخت کی ٹہنی توڑ کر عکاشہ کو پکڑائی, کہتے ہیں میں نے ٹہنی ہوا میں لہرائی, اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا. جنگ یمامہ تک اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے, یہ نہیں کہ صرف غزوہ بدر کے اندر. اور سب سے کمال کی عاجزی اور انکساری اس وقت تھی کہ جب صبح کو معرکہ حق و باطل پیش آنا تھا, جب 313 نے 1000 کے ساتھ لڑنا تھا, اور کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر چادر لیے ہوئے اپنے سائبان میں ان خالی ہاتھوں کو دراز کر کے کہتے ہیں اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اپنے وعدے کو پورا کر. اللہ یہ مٹھی بھر بندے جو میں تیار کر سکا یہ میں لے کر تیرے سامنے آ گیا, اگر یہ نہ بچے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. روتے روتے عاجزی کے ساتھ اتنی دعا کی, چادر کندھے مبارک سے گر جاتی, حضرت ابوبکر پھر کندھوں پہ رکھتے, پھر گر جاتی, حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے مبارک سے پکڑ کر ایسے گلے لگایا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, جتنا آپ نے اللہ سے مانگ لیا اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا. جنگیں راتوں کو دعائیں سے بھی جیتی ہیں مسلمانوں نے. جنگیں جرت اور بہادری کا پیغام تھی مسلمانوں کے لیے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, اور جب بندہ کھڑا ہو دائیں بائیں فوج کے اندر سپاہی کھڑا ہو یا لڑنے کے لیے کھڑا ہو, دائیں بائیں کو دیکھتا ہے, میرے دائیں کیسا طاقتور بائیں کیسا طاقتور. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا 13-14 سالہ معاذ, میں نے بائیں دیکھا 13-14 سالہ معوذ. میں نے کہا عبد الرحمن تیرا تو دایاں بایاں کمزور ہے, عبد الرحمن تیری پوزیشن مضبوط نہیں ہے. مجھے دائیں سے چپکے سے پوچھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے دائیں کھڑے ہوئے اس نوجوان نے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں پہ ہے. میں نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے اپنی ماں سے سنا ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دیتا تھا, آج اس کو انجام تک پہنچانا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کا جواب دیا, ادھر سے اس نے پوچھا دھیرے سے کہ بھائی کو نہ پتا چلے چچا جان ابو جہل کہاں ہے. میں نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے بھی وہی جواب دیا جو اس کے بھائی نے دیا تھا. کہتے ہیں اس کی موت لکھی تھی, اتنی ہی دیر میں نے سامنے دیکھا تو ابو جہل گزر رہا تھا. میں نے دونوں کو بتایا وہ ابو جہل ہے. عقاب کی لپٹ کی طرح ابو جہل کے اوپر لپکے, دونوں نے ابو جہل کا مقابلہ کیا. لڑتے لڑتے ایک بچے کا بازو کٹ گیا, اس نے بازو پاؤں کے نیچے رکھ کے چیر کے الگ کر دیا, اور دونوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے جب جنگ ختم ہوئی. یہ صرف خیال ہے, یہ صرف تصور ہے, اور یہ صرف میری زبان کی باتیں. اللہ کی قسم میں اور آپ عملی طور پر نہیں سوچ سکتے, نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہے. یہ صرف میری زبان ہے اور صرف آپ کی سماعتوں سے الفاظ ٹکرا رہے ہیں بس. وہ منظر کیا ہوگا یہ منظر کشی ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ ہمارے دل و دماغ اس لیول کے ایمان رکھتے ہی نہیں, اس معیار کا تقوی ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. لیکن بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے. وہ پہاڑ گواہ ہیں جنہوں نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, ایک بچہ کہتا ہے ابو جہل کو میں نے مارا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو میں نے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑو نا, ابو جہل کو تم دونوں نے مارا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا جاؤ ذرا اکڑ کا اندازہ لگائیے, تکبر اور کبر کی انتہا دیکھیے گا. جو برے ہوتے ہیں وہ مرتے دم تک ہی برے ہوتے ہیں. جو متکبر ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بدر میں پڑا ہے اور ابھی اس کی جان نہیں نکلی، آخری سانسیں چل رہی۔ یہاں ایک بڑا نکتہ لکھا سیرت نگاروں، انہوں نے کہا مار تو اسے ان بچوں نے دیا تھا، لیکن اللہ نے بدر کے آخر تک اس کی سانس کو جاری رکھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے کانوں سے سن لے کہ کفار کے لشکر کا انجام کیا ہوا۔ یہ تکلیف تھی اس کے لیے، اس کی گردن کاٹنے لگے، کہنے لگا ذرا لمبی کر کے کاٹنا، تو کسی عام بندے کی نہیں، مکے کے سردار کی گردن کاٹ رہا ہے، اس سے بڑے بندے کی گردن تو نے نہیں کاٹی۔ اور کہنے لگا افسوس کہ ایک چرواہے کا بیٹا میری گردن کاٹ رہا ہے، کوئی سردار میری گردن کاٹ۔ یہ اکڑ تھی، یہ تکبر تھا جو جہنم میں جاتے ہوئے بھی ختم نہ ہو سکا۔ لیکن صحابہ اکرام نے جس جوان مردی کے ساتھ، جس بہادری اور دلیری کے ساتھ اس مارکے کے اندر لڑائی کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی نصرت اور اللہ کی مدد کے واقعتاً حقدار تھے۔ 70 کافر جہنم واصل ہوئے، مارے گئے۔ ان سب کی لاشوں کو بدبو سے بچانے کے لیے ایک بڑا کنواں جو بند تھا بدر کے اندر، اس کے اندر پھینکا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اب تمہیں افسوس ہوتا ہوگا کہ کاش ہم اللہ کی اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں امیہ بن خلف میرے پاس لڑتے لڑتے نا میرے پاس آ گئے، اور مجھے کہنے لگا عبد الرحمن تجھے دودھ نہیں پسند؟ کہتے میں سمجھا نہیں یہ کی کہہ رہے ہیں، کہتے دودھ نہیں پسند؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہتا منو اپنا غلام بنا فٹافٹ، اس تو پہلے منو کوئی مار دے، تینوں میں اونٹنیاں فدیے چ دے گا تو مینوں چھڈ دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پرانی یاری تو تھی نا، دوستی تو پرانی تھی، وہ جس طرح کسی ڈکیت نے یا چور نے توبہ کر لی ہو نا، تو پولیس والے نے جو ڈاکو پھڑنا ہوئے نا تو سینئر ڈاکو کو جانتے ہیں، پاویں انہیں توبہ کر لی ہو پر پچھلے سارے انہوں پتا ہوتے ہیں، پچھلے چور ڈکیت سارے اس کو پتا ہوتے ہیں۔ تو پچھلا تعلق جاہلیت کا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں نے تجھے غلام بنایا، میں نے تجھے غلام بنایا۔ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو قیدی بنا لیا، میں نے اس کو قیدی بنا لیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آج یہ قیدی بن گیا تو پھر بلال نے جین دا کی فائدہ ہے؟ عبد الرحمن اگر آج یہ تیرا قیدی بن گیا پھر میرا جینا تو کوئی جینا نہ ہوا۔ یہی تو وہ ہے جو تپتے صحرا میں لٹایا کرتا تھا، جو میرے اوپر گرم پتھر رکھ کے کہتا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور میں کہتا تھا احد احد، اور اس کا کوڑا جب برستا تھا تو مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا تھا، اور اس کی چٹان جب میرے اوپر رکھی جاتی تھی تو وہ اندھیری رات کی طرح ایسے تاریکی کر دیتی تھی کہ مجھے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ آج یہ بچ جائے تو بلال کی جینے کا کیا فائدہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بلال نے آواز دی آ جاؤ میرا دشمن یہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو نیچے گرایا، میں نے اس کو زمین پہ گرایا، اس کے اوپر لیٹ گیا کہ بچ جائے، شاید بچ جائے۔ حضرت بلال نے میرے اوپر سے نیچے سے تلوار دے کے امیہ بن خلف کو جہنم واصل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دکھایا اسلام کے دشمنوں کو وہ پیشین گوئی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے پوری کر کے دکھائی۔ حضرت بلال سے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ نبی کے صحابہ سے محبت انسان کو کس لیول کی ہونی چاہیے یہ اس بات سے پتا چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں دوبارہ اسی طرف، یہ ایک چھوٹا سا سن لیں جملہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا بلال۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام تھا بلال۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاعر آیا۔ عرب میں نا شعراء فی البدی شعر کہا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ رات کو سوچ کے صبح دسنے، نہیں، بیٹھے بیٹھے ہی شعر کہہ دیتے تھے۔ تو اس نے شاعری میں کہا کہ بلال بن عبداللہ، بلال بن عبداللہ خیر من بلال، کہ بلال جو عبداللہ کا بیٹا ہے وہ بلالوں میں سب سے اچھا بلال ہے۔ جتنے بلال نام کے بندے ہیں نا ان میں عبداللہ
جو عمر حضرت عبداللہ بن عمر کا جو بیٹا بلال ہے وہ بڑا افضل. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بلال رسول اللہ احب من بلالی، نہیں، اللہ کے نبی کا بلال مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی کا بلال مجھے اپنے بلال سے زیادہ پیارا ہے. اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، لیکن بیٹوں سے محبت اتنی نہ کرو بلکہ صحابہ سے محبت بیٹوں سے زیادہ کرو. یہ ہمیں صحابی سکھا رہے ہیں. 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے. اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا تو ذرا کافروں کی کمر ٹوٹتی، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا کہا. حضرت عمر کہتے تھے قتل کرو، بلکہ رشتہ دار کو مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے فدیے والی کو ایکسپٹ کر لیا اور 70 صحابہ کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اور جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو کہا ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو، یہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا. تعلیم اتنی اہم چیز. یہاں میں 2 واقعے سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیدی مسجد النبوی میں بندھے ہوئے ہیں، قیدی مسجد النبوی میں بندھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر بے چین، کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین کیوں ہیں؟ کہا میرا چچا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے کراہنے کی آواز آتی ہے، مجھے چین نہیں آ رہا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سکون کی خاطر ہم آپ کے چچا کو آزاد تو نہیں کر سکتے کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں، اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی. صبح کا وقت ہوا، فدیے آنے لگے. کوئی اشرفیاں بھیج رہا ہے اور کوئی تھیلی چاندی کی بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے اور کچھ بھیج رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیہ دیکھتے ہیں اور قیدی کا نام پوچھتے ہیں اور رہائی کا پروانہ جاری کرتے چلے جاتے ہیں. ان قطار میں لگے ہوئے فدیے میں ایک ہار محمد الرسول اللہ کے سامنے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ ہار کس کے فدیے میں آیا؟ کہا یہ ہار آپ کے داماد ابو العاص، یعنی نبی کا داماد بھی کفار کی جانب سے لڑ رہا اور قیدی بن کے آیا، نبی کا چچا بھی کفار کی جانب سے لڑ رہا اور قیدی بن کے آیا. یہ ہار آپ کی بیٹی زینب نے، کہ اس کے پاس فدیے میں دینے کو اور کچھ نہیں تھا، اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس ہار کو دیکھ کے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. یہ ہار خدیجہ کا ہار ہے، اگر تم اجازت دو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار بھی واپس کر دوں، میں ابو العاص کو اس فدیے کے بغیر رہا کر دوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، ابو العاص اچھا داماد ہے، ابو العاص کافر ضرور ہے مگر ابو العاص اچھا داماد ہے. ابو العاص نے میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. اور یہ اتنا اچھا داماد ہے کہ حضرت زینب اپنے بابا کے دعوی نبوت کے بعد مسلمان ہو گئی. حضرت ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، اس کے باوجود ذرا سوچئے تو صحیح، ادھر تو خاندانوں کا فرق ہو، عمروں کا فرق ہو، تعلیم کا فرق ہو، رنگ کا فرق ہو، مزاج کا فرق ہو، اللہ کی قسم ہم جینا حرام کر دیتے ہیں. ادھر تو دین کا فرق ہے، ابو العاص کافر ہے اور ادھر یہ مومنہ نبی کی بیٹی ہے. ابو العاص نے مومنہ کو اپنے گھر میں رکھا، کبھی آج تک اس کو تانا نہیں دیا کہ تیرا باپ جو ہے وہ نبی ہے اور میں کافر ہوں. ایسے رکھا. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ، پورا واقعہ سن لیجیے، اب مجھے دل چاہ رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کر دیا. بیر سریہ میں
پھر ایک جنگی چھوٹی سی مہم میں دوبارہ ابو العاص گرفتار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے سفارش کر کے حضرت ابو العاص کو رہا کیا، اور یہ اتنا نفیس اور اتنا اچھا انسان تھے حضرت ابو العاص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ پہ لے جا کر کہا ابو العاص ایک مسئلہ آ گیا۔ حضرت ابو العاص نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئے۔ کہا اللہ نے مجھے اب حکم دے دیا ہے کہ کافر اور مسلمان میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، اب تجھے میری بیٹی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اتنا اچھا انسان، اس نے بغیر کسی بات کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی کا دین میرے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا میں جبر نہیں کرتا۔ گئے مکہ میں جا کر اپنی بیوی کو اس کے سارے ساز و سامان اور بچوں کے ساتھ مدینہ بھیجا، اور اس کے بعد مکے والوں میں ان کی امانتیں تقسیم کر کے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے 1 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ آتے ہوئے واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو، 9 افراد جن کا قتل لازم قرار پایا تھا، ان میں ایک وہ تھا جس نے ہجرت کرتے ہوئے حضرت زینب کو زخمی کیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے 1 سال بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے والا شخص تھا۔ بعض لوگ نفیس ہوتے ہیں اللہ کی قسم، اور جو بندہ دل سے اچھا ہوتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے ہدایت سے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، عمر کو ملی، عمر کا دل اچھا تھا اور اس کا کبر آپ نے دیکھی۔ یہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس وقت اپنی بیوی کا جنازہ پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زینب سے بڑی محبت تھی، میرا جینا اس کے بغیر مشکل ہے۔ اور اپنی بیوی کی وفات کے 1 سال بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے عظیم داستانیں رقم کی ہیں، جنہوں نے عظیم مثالیں قائم کر دی ہیں، اور ایسی مثالیں تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔